بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ماحول ہے، اب عدلیہ ورسس گورنمنٹ نظر آتا ہے۔ اگر آپ پورٹرے کرنے کی بات کریں نظر آتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی کا کیا دخل ہے اس کے اندر، کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ آج بھی ڈی جی آئی ایس آئی سے بات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، اور چیف آف آرمی صاحب سے بات بھی ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ پکچر کلیئر ہو جائے گی گورنمنٹ چاہ کیا رہی ہے، اور آخری حل بھی بتا دوں میں آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کسی بھی طور کسی بھی طریقے سے جو ہے ہمارا یہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ سب فارغ ہیں، اور یہ انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ 2-3 ایم این اے یہ بات کر چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر سب کو بھیجنے کی بات ہو رہی ہے تو بھیج دینا چاہیے، یہ فیصلہ بھی ہو جائے۔ اور عدالت ایسا کر بھی سکتی ہے، کیونکہ توہین عدالت اگر ہوگی، توہین عدالت کیسے ہوگی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہوگا یہ کہ جس طرح متی اللہ جان ہیں، ایک بہت ہی کامیاب یوٹیوبر ہیں متی اللہ جان، انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت الیکشن کے اخراجات پارلیمنٹ سے مانگتی ہے اور 21 ارب روپے کا اضافی گرانٹ کا بل پیش کرتی ہے تو کیا اسے مسترد کر دے؟ اگر مسترد کر دے تو کیا سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے؟ تو یہ وہ چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ہماری جو اس ٹائم حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ایسا معاملہ بن جائے کہ وہ بولیں کہ توہین عدالت ہے یا کچھ بھی ہے، آپ سب فارغ ہو، گورنمنٹ گھر جا رہی ہے۔ تو یہ ہے جیسے یہ کہتے ہیں ہم فارغ ہوں گے، گاڑیاں تیار ہیں، سیدھا آدھے لاہور آدھے کے پی کے، ٹھیک ہے نا، الیکشن میں حصہ لیں گے اور وہاں پر اپنے کام شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ بندے ہوئے نا اس ٹائم جو ایم این اے کی سیٹ ہے وہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو برابر میں صاحب کھڑے تھے نا کہ اب یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تو وہ جو پہچانتے نہیں ہیں وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اور آپ اندازہ لگائیے اس قراردار کا کہ یہ کہتے ہیں قراردار، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو عدالت ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اقلیتی فیصلہ ہے، اور اقلیتی فیصلے کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک بڑی گندی بحث ہے، مگر چھوڑ دیجئے میں اس بات کو، میں اسی بات سے لے لوں کہ 372 کا ایوان ہے اور ان کی بھی ایک قراردار پیش ہوتی ہے، اس کے اوپر سائن دکھائے جاتے ہیں۔ وہ سائن میں نے کاپی نکالی، فوٹو کاپی نکالی، میں نے کہا پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس نے سائن کر دیے ہیں، تو پتہ لگا کہ 372 کے ایوان کے اندر سائن کرتے ہیں 42 لوگ۔ آپ کے پاس نیٹ پہ اویلیبل ہے، دیکھ لیجئے گا۔ 372 کا ایوان اور سائن کرتے ہیں 42 لوگ۔ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نہیں، جمعیت العلماء اسلام کا کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو فضل الرحمان ان کے بیٹے نے سائن نہیں کیے، پرائم منسٹر نو، کسی وزیر کا سائن نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ تو سائن کیے کس نے؟ پھر صرف ریزرو سیٹ سے اٹھانے سائن سارے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی سکن بھی سیف کرنی ہوتی ہے، سکن سیف ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ ان کی حسن ایوب خان کی بیان دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اپنی سپریمیسی معزز چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ہم خیال ججز کو دکھانے جا رہے ہیں، تو دکھائیں نا، آپ کم از کم سائن تو کریں اس کے اوپر۔ ڈر بھی ہے، دل کے اندر بھی ڈر لگا ہوا ہے آپ کا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جی حالات تو بڑے سنگین ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ملاقات کرتے ہیں، بریفنگ کرتے ہیں، بظاہر تو بتا رہے ہیں کہ جی امن و امان پر بات ہوگی، امن و امان پر بات ہونی بھی چاہیے، ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کی میں نظر کر دیتا ہوں پاکستان کی، اور اس کا بڑا پیارا رزلٹ نکلے گا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کلدم بی این اے کا بانی اور انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار ہو گیا ہے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا ہے۔ اب یہ منہ کھولے گا، اور یہ منہ کھولے گا تو یہ بتائے گا کہ یہ فنڈنگ، یہ معاملے، یہ اسلحہ، یہ راستے، یہ سب کچھ بتائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بینیفٹڈ ہے، یعنی کہ فیوچر کے لیے ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ راستے بند کرے گی، وہ فنڈنگ کے راستے بند کرے گی، وہ فزیکل راستے بند کرے گی، اور وہ سسٹم کو بلاک کرنے میں بڑا کردار ادا کرے گی۔ یہ بندہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا زندہ رہنا، اس کا منہ کھولنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں الوداع کر دیا جائے، اور ہم ان سے کہیں کہ ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ اب جب پھینکا ہے تو مظلومیت کا بھی ٹیگ مل گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں بھی ہو گئی۔ لیکن آپ کو میں یہ بات انفارم کر دوں کہ سپریم کورٹ کو جتنا اسٹڈی میں نے کیا ہے، سپریم کورٹ یہ راستہ ان کو نہیں دینے جا رہی۔ سپریم کورٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی، ہم دیکھیں کہ ان کا ایک بیہیویئر جو ہے وہ نظر آئے جو کہ مناسب نہ ہو، اور یہ بات ان کو اچھی نہیں لگے گی، ناگوار گزرے گی سپریم کورٹ کو، مگر سپریم کورٹ وہ کام نہیں کرنے جا رہی جو کام ان سے حکومت کروانے کی بات کر رہی ہے۔ یعنی کہ ہر وہ کام وہ کرے گی کہ یہ ہم کو، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ آپ منہ آگے کر دیتے ہیں
کہ یہاں پنچ مارو، مت مارو، مارو ہمت ہے مارو، پھر آپ گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تمہاری یہ ہے ایسے مارو، لیکن پھر بھی اگر کوئی پنچ نہ مارے تو پھر آپ کی مایوسی ہو جاتی ہے. تو وہ مایوسی جو ہے وہ حکومت کو میرا خیال ہے کہ ہونے والی ہے. ان کو وہ پنچ نہیں پڑنے والا جس پنچ کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ناک آؤٹ کر دیا جائے گا. ناک آؤٹ نہیں کرنے جا رہے، کیونکہ جس چیز سے وہ بھاگ رہے ہیں نا، حکومت کو جون تک رکھنا بھی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو انفارم کر دوں، یہاں پر آرمی جو ہے وہ کیا بات ہوئی ہے ان کی پرائم منسٹر سے، آپ سمجھ سکتے ہیں. میرے پاس معلومات نہیں ہے، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا بات ہوئی ہوگی. تو مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی اس میں لفظ نہیں آ سکتا. لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ حکومت، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس ایک آپشن ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا کہ پی ٹی آئی کو بھی حکومت نہ ملے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بھی اڑا دیا جائے، مکمل طور پر ٹیکنوکریٹ آ جائیں اور وہ سسٹم کو ٹھیک کریں اور تمام چیزیں کریں اور جو کچھ بھی ایک سسٹم ہے پاکستان کو لے کر آئیں. لیکن اس بات کے اوپر کیا حکومت راضی ہے؟ یس، حکومت راضی ہے. حکومت کہتی ہے عمران خان نہ آئے، آپ دجال کو بٹھا دیں، ٹھیک ہے نا، آپ کسی کو بھی بٹھا دیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آپ عمران خان کو نہ بٹھائیں کیونکہ بقول سعد رفیق ہے یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا. تو ایسے کسی آدمی کو بٹھائیں جو ہمیں زندہ نہ گاڑے، ہم سے کوئی بات کرے، ہم سے کوئی مذاکرات کرے، ہمیں کوئی راستہ دے، سیف پیسج دے، ہمیں بھاگنے، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جہاں تک بات عمران خان صاحب کی ہے، جب ہم نے ان سے پوچھا، ان کے پارٹی سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ٹیکنوکریٹ کو فوراً مان لیں گے، تو انہوں نے کہا فوراً نہیں، بالکل نہیں مانیں گے. ہم لڑیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے ہر اس اقدام کے خلاف جو اس بات کے اوپر راضی ہونا شروع کر دے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن نہیں کروائیں گے. آخری کو بیان بتا دیتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں سب کو مائنس کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے. کہ حکومت کا لیول اس ٹائم کہاں جا رہا ہے آپ جانتے ہیں، مطلب ٹینشن ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور اپوزیشن، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، سیٹیں پوری نہیں پڑ رہی، ٹکٹ واپس ہوئے ہیں، کل 21 ٹکٹ واپس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نون لیگ کے، آپ کے علم میں آ گیا. وزیر اعظم شہباز شریف جو مشہور یوٹیوبر ہیں، کیا بولتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد بار کے وکلا کے لیے 2 سوئمنگ پول بنانے کا اعلان کیا ہے، مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.